الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کا حکم معلوم نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ان کا حکم نہیں جانتے۔ اب جو آدمی ایسے مشتبہات سے بھی بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا جائے گا۔ اس کی مثال دی آپ علیہ السلام نے، جیسے کوئی آدمی بادشاہ کی ایک چراگاہ ہو، وہاں عام آدمیوں کا داخلہ ممنوع ہو، اس کے قریب علاقے میں جو آدمی اپنے جانور چھوڑے گا آہستہ آہستہ وہ جانور بادشاہ کی چراگاہ میں بھی داخل ہو جائیں گے اور پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا دیکھو الا ان لکل ملک حما وحم اللہ محارم، ہر بادشاہ کا ایک علاقہ ہوتا ہے جس کو وہ ریڈ زون کہتا ہے، نو گو ایریا، جہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جو ریڈ زون ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو آدمی ان کے قریب جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ان حرام چیزوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مشتبہ ہے، جس کا حکم آپ کو واضح نہیں ہو رہا، دل میں شک ہے، اس کو چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ حرام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی کہے گا یار اچھا کوئی واضح حرام تو نہیں ہے نا، گنجائش تو ہے، وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے دوسری جگہ آپ نے فرمایا تعما یوہیبو الا ما لا یوہیبو، جو کام شک میں مبتلا کر دے اس کو چھوڑ دو، ایسا کام کرو جس سے دل مطمئن ہو، دل میں شک نہ ہو۔ ایک صحابی نے گناہ کی تعریف پوچھی آپ سے، آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، کھٹکا پیدا ہو جائے، یا یہ میں کہیں غلط کام تو نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے میسیج ہے کہ یہ واقعی غلط کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اگر اس میسیج کو قبول کر لیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ تندرست رہے گا، حرام کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ جو ان مشتبہات کی پرواہ نہیں کرے گا، ان کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، ایسے کاموں سے باز نہیں آئے گا، وہ ایک دن حرام کا بھی دفاع کر رہا ہوگا، پھر کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اس لیے ایک صحابی حضور کے پاس کسی چیز کا حکم معلوم کرنے آئے، حضور نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو یہ بات ٹھیک ہے۔ اور جب انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے، جو حرام ہے وہ تو اللہ نے ویسے ہی حرام کیا ہے، جو چیز شک و شبے والی ہے مسلمان کا کام یہ ہے احتیاط کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دے۔ جب اس کو چھوڑنا شروع ہوگا اللہ ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ پھر حلال و حرام میں تمیز بھی ہو جائے گی اور حرام کو چھوڑ کے حلال پہ آنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاملات جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور مختلف تعویلیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھانے بیٹھے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں، ہم کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ یعنی دل حرام کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ لوگ حرام کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ یہ نوبت تب آتی ہے جب انسان مشتبہات سے بے احتیاطی شروع کرتا ہے۔ اگر مشتبہات پہ اپنے آپ کو روک لیا جائے تو اللہ حرام سے بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں حرام سے بچائیں اور حلال کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب وقنا عذاب الميتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا